آج ہم بات کرنے والے ہیں زبان کی طاقت کے بارے میں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے شبد روشنی کیسے پھیلا سکتے ہیں یا پھر آگ، اور اس کے لیے ہم پیغمبر کی مثال سے سیکھیں گے۔ ذرا سوچئے، دو طرح کی زبانیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو غصے اور ڈر میں صرف چلانا، کوسنا اور دھمکانا جانتی ہے، اور ایک دوسری زبان بھی ہے، وہ جو تکلیف میں بھی مسکرا کر معاف کر دیتی ہے، جو ہمیشہ رحم اور امید سے بھری رہتی ہے۔ اور بس یہیں پر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، ہم اور آپ، ہم سب کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، دین کی جو اصلی روح ہے وہ آگ میں نہیں بلکہ روشنی میں بستی ہے۔ یہ ڈر کا پیغام نہیں، یہ تو محبت، انسانیت اور امید کا پیغام ہے۔ چلیے اس بات کو اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ پیغمبر کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ ساری کی ساری کائنات کے لیے تھی۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک بار ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا اور اسے دیکھ کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سمان میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو ان کا جواب سچ میں دل کو چھو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا یہ ایک روح نہیں ہے؟ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ان کے لیے مذہب سے بھی اوپر انسانیت تھی۔ ایک اور مثال دیکھیے، ایک عورت تھی جو روز ان کے دروازے پر کوڑا پھینک کر جاتی تھی۔ جب ایک دن اس نے ایسا نہیں کیا تو انہوں نے کوئی راحت کی سانس نہیں لی، بلکہ انہیں اس کی فکر ہوئی اور وہ اس کا حال چال جاننے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے۔ اب ایمانداری سے سوچے، اگر کوئی ہمیں روزانہ تکلیف پہنچائے تو کیا ہم اس کے بیمار پڑنے پر اس سے ملنے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ یہ مثال ان کی اسادھارن رحم دلی کو دکھاتی ہے۔ چلیے اب ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو شاید آپ کو چونکا دے گی اور رحمت کے اصل معنی سکھائے گی۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، ایک بدو یعنی دیہات کا ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں، اور وہیں زمین پر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سوچئے اس پل وہاں پر ماحول کتنا تناؤ سے بھر گیا ہوگا۔ اب یہاں پر ہمیں دو بالکل الگ الگ ری ایکشن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف تھے صحابہ جو ظاہر ہے غصے میں چلائے اور اسے سبق سکھانے کو تیار تھے، اور دوسری طرف تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بڑی ہی شانتی سے سب کو روک دیا۔ انہوں نے نہ صرف صحابہ کو روکا بلکہ اس آدمی کو اپنا کام پورا کرنے دیا تاکہ اس کی عزت بنی رہے، اور پھر بڑی نرمی سے اسے سمجھایا۔ پتہ ہے اس شخص پر اس بات کا کیا اثر ہوا؟ اس نے بعد میں گواہی دی، انہوں نے مجھے نہ کوسا، نہ بے عزت کیا اور نہ ہی اپنی آواز اونچی کی۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ تین بہت ضروری باتیں، کہ کسی کو سدھارنا ہو تو عزت کے ساتھ سدھارو، سکھانا ہو تو رحم کے ساتھ سکھاؤ، اور اگر لیڈر بننا ہے تو روشنی کے ساتھ بنو۔ یہی تو سچی سنت ہے۔ تو اب سوال کیا سے کیوں پر آتا ہے؟ آخر یہ اتنا غصہ یہ آتا کہاں سے ہے؟ کیا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یا پھر کچھ اور ہی ہے؟ اس کا جواب چھپا ہے ایک لفظ میں، نفس۔ نفس یعنی ہمارا اہنکار، ہماری ایگو، ہمارے اندر کا وہ حصہ جو ہر حال میں حاوی ہونا چاہتا ہے، خود کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے اور بس اپنے مطلب کے لیے غصہ نکالتا ہے۔ اب دیکھیں، نفس کی بھی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے انٹرینڈ نفس جو صرف دوسروں پر حاوی ہونا جانتا ہے، غصہ نکالنا جانتا ہے، اور دوسرا ہے ٹرینڈ نفس جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، زخموں پر مرہم لگانا چاہتا ہے اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک بات گانٹھ باندھ لینی چاہیے کہ غصے میں چیخنا، چلانا ہمارا دین نہیں، وہ ہمارا نفس ہے۔ اللہ کو ہمارے غصے کی ضرورت نہیں، ہماری رحمت کی ضرورت ہے۔ تو چلیے اب صرف تھیوری کی بات نہیں کرتے، کچھ پریکٹیکل کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی چنوتی ہے جو شاید ہم سب کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ لا سکتی ہے۔ یہ زبان کو قابو کرنے کے 4 بہت ہی آسان سے قدم ہیں۔ پہلا، جیسے ہی غصہ آئے فوراً رکیں اور پہچانیں کہ یہ دین نہیں، یہ نفس بول رہا ہے۔ دوسرا، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ تیسرا، کسی کو کوسنے یا بددعا دینے کے بجائے اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اور چوتھا اور سب سے ضروری، اگر کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں۔ اور اس کا اثر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی خوبصورت چین ری ایکشن کی طرح ہے۔ جب ہم اپنے نفس کو قابو میں کرتے ہیں تو ہماری زبان نرم ہو جاتی ہے، اور جب زبان نرم ہوتی ہے تو دل اپنے آپ سکون اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔
آخر میں بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہمارے شبد وہ صرف شبد نہیں ہوتے، وہ ہمیں بناتے ہیں۔ جب ہم رحم بولتے ہیں تو ہم خود رحم بن جاتے ہیں، جب ہم روشنی کی بات کرتے ہیں تو ہم خود روشن ہو جاتے ہیں، اور جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تب ہم صحیح معنوں میں انسان بنتے ہیں۔ تو آئیے اسی دعا کے ساتھ آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ، میری زبان کو اچھائی کا ذریعہ بنا دے، مجھے کوسنے، سختی اور گھمنڈ سے بچا، میرے لفظوں کو میرے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ آمین۔